یہ وہ طریقہ ہے جو بہتر ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اور غالباً اکبر الہ آبادی کا ہے یا جگر مراد آبادی کا ہے، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو جیت لیتا ہے نا، زمانے کا فاتح وہی ہوتا ہے اصل، اور دلوں کو جیتنے کا طریقہ اللہ نے یہاں بتایا، ادفع باللتی ہی احسن۔ لیکن یہ معاملہ خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یلقاہا الا الذین صبروا، دشمن کو معاف کر دینا، اور معاف ہی نہیں کرنا بلکہ اس کی بدتمیزی کے مقابلے میں اچھے سے پیش آنا، اس کو نوازنا، یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ نہیں ملتی ہے مگر صبر، حوصلے اور برداشت والے کو۔ جس کا جگر ہوتا ہے وہی معاف کر سکتا ہے، ورنہ عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے، اس نے گالی دی تو ہم 2 گالیاں دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ ہمارا نعرہ ہوتا ہے، ہمارا شعار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو برداشت کر لے، جو معاف کر دے، یہ خوبی بہت اہم ہے اور بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، نہیں دی جاتی ہے یہ خوبی مگر اس کو جو بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا آخری آسمانی پیغام ہے، اور اس پیغام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ آپ کو اور آپ کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، جو جملہ پیچھے ایک رکوع کے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ محمد تو ہماری برادری کا ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اس کو ہم نبی کیسے مان لیں اور اللہ کا پیغمبر کیسے تسلیم کر لیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے پاس کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا، تو ہم ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے، تو یہ کوئی اللہ کا پیغام نہیں ہے، خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ایسی تاثیر رکھی کہ وہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور دل دادہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب اس تاثیر کو دیکھتے تھے تو پھر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنے ماننے والوں سے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن سنایا جائے، قرآن کا پیغام پہنچایا جائے تو شور و غل کرو، ہنگامہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے پیغام کو روکنے کی یہ تدبیر کافروں نے بتائی تھی، کافروں کے سرداروں نے، اور ہر زمانے میں یہی ان کی حالت رہی ہے، آج بھی یہی حالت ہے قرآن کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں۔ قرآن اور اسلام میں
جو اس کی تعلیمات ہیں، جو عقل کو بھاتی ہیں، عقل کو اپیل کرتی ہے، اس میں جو معقولیت پسندی ہے اور انسانی فطرت سے ملتی جلتی ہم آہنگ اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور انسانی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو تکمیل، اس کو پورا کرنے کی صلاحیت اسلام میں موجود ہے۔ اس کی جب دلیل نہیں، توڑ کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، شور و ہنگامہ کیا جائے، قرآن کے خلاف بولا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، تاکہ لوگ قرآن کے قریب نہ جائیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ٹی وی پر دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر جگہ موضوع اسلام اور اسلام کی تعلیمات، بس 24 گھنٹے اسی کے ارد گرد بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ حقیقت تک نہیں پہنچنا چاہتے، بلکہ لوگ اسلام کے قریب نہ جائیں، ان کی ساری کوششوں کا محور یہی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کا یہی طریقہ تھا، یہی روش تھی، اور آج بھی یہی ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، ہنگامہ کرو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے انکار کرنے والوں کو ہم سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہو جائے ایسا، اور آخرت میں تو ہے ہی پکا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ان کے برے اعمال کا بدلہ ہم ان کو ضرور دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے جو دشمن ہیں یہ ان کا بدلہ ہے جہنم کی شکل میں۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ جہنم میں پہنچ گئے تو پھر وہاں جو آخرت کی زندگی ہے، جنت کی یا جہنم کی، وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیش کا۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے اس بات کی کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی یجحدون کا لفظ آیا، وہ بتایا تھا کہ جہادہ کے عربی کے معنی آتے ہیں کٹ حجتی کرنا۔ کٹ حجتی اس کو کہتے ہیں کہ بات دل میں بیٹھ گئی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مخالفت برائے مخالفت، بس دشمنی کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے اور ماننا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جحود عربی میں۔ تو یہ ہمارے آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ ان کی سزا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر لوگ پاورفل ہیں اور اثر رکھتے ہیں، بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، لیڈر قسم کے، وہ اپنے روب داب، اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو اعلی کار بناتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں، خود آگے کبھی نہیں آتے ہیں اور نیچے لوگوں کو آگے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج بھی جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، آپ دیکھیے دنگوں میں وہ تھوڑی مارے جاتے ہیں، اور نہ وہ دنگے بھڑکانے میں زیادہ اہم ہوتے ہیں، وہ نیچے قسم کے لوگوں کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور وہ کچھ بولتے رہتے ہیں، ماحول خراب کرتے رہتے ہیں۔ یہ اعلی کار ہیں بڑے لوگوں کے، ان کی بات مان رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سارا کام کر رہے ہیں، اسلام کا بھی انکار کر رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں بھی آ رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی کہ کافر لوگ کہیں گے اے پروردگار ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جن جناتوں نے اور جن انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمارے سامنے لے آئیے، ہمیں دکھائیے۔ یعنی جن کو ہم لیڈر مانتے تھے، بڑا مانتے تھے، اور جنہوں نے ہمیں استعمال کیا اور اللہ کے راستے سے روکنے میں ہم کو اعلی کار بنایا، ان کی بات ہم نے مانی، جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو لے آئیے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، جن کو سر اور آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اس دنیا میں اور جن کی جے کے نعرے لگاتے تھے، ان کے بارے میں کہیں گے اللہ ہمیں دکھا دیجئے، سامنے لے آئیے، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں۔ ان کی وجہ سے یہ جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تیری سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ گھٹیا نیچے ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں، ہم ان کو قدموں تلے رون دیں۔
یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان کی سزا کے بارے میں بتایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کافروں کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو مان لیا، تسلیم کر لیا، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مان لیا، تو ان کا کیا بدلہ ہوگا اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا، یہ اعلان کیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، اور زندگی اور موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس کو ایک اللہ مانا ہے، رب مانا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ استقامت کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز پر جم جانا اور اس پر دوام اور ہمیشگی کرنا۔ ایمان لے آئے، یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ربنا اللہ یعنی توحید کا اعلان کیا، اور پھر اس پر جمنا، اس پر جمنے کی ادنا سے ادنا جو شکل ہے، کم سے کم شکل و صورت وہ یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اور توحید کو اپنانے کے بعد مرتد نہ ہو، توحید سے پھرے نہ، دین سے پھرے نہ، حالات کتنے ہی ناموافق کیوں ہو جائیں، حالات کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، لیکن وہ ایمان کو نہ چھوڑے، توحید کو نہ چھوڑے۔ یہ استقامت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور استقامت جم جانا، کسی چیز پر ہمیشگی کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ اعمال کے سلسلے میں بھی اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اور ایمان کے سلسلے میں تو مانگنا ہی چاہیے۔ ایمان تو بنیاد ہے، یا اللہ ایمان پر جما دے، استقامت نصیب فرما دے، اور جو اعمال کرتے ہیں نا، نیک اعمال، اس میں بھی اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو وہ عمل پسندیدہ ہے جس پر استقامت ہو، جس پر ہمیشگی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اللہ کو وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ عمل کم ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر انسان کرے، کوئی بھی نیکی روزانہ کی بنیاد پر کہے، اس پر ہمیشگی ہو، تو یہ اللہ کو عمل بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نمونہ بھی اسی طرح کا ملتا ہے، اور یہ استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ اس وجہ سے ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مختصر کیجیے، جامع کیجیے، یعنی اتنی اہم اور بنیاد ہو کہ اس کے آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ آئے، نوبت ہی نہ آئے، نصیحت کیجیے، مختصر اور جامع کیجیے، پوری چیزوں کو اس میں سمیٹ دیجیے۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ تو استقامت یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ دین پر جمع ہوا ہے، نیک اعمال پر جمع ہوا ہے، عبادات پر جمع ہوا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جمع ہوا ہے، تو وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اگرچہ اس کے ہاتھ سے ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، چمتکار ظاہر ہوتے ہیں نا، کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن ہے وہ اللہ کا ولی۔ عام طور پر ہمارا ذہن ہی بنا ہوا ہے کہ کچھ چمتکار ظاہر ہو، کچھ پڑھ کے پھونک دے اور اثر ہو جائے، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، دین کی جو بنیادی چیزیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، بس اس کی پھونک میں اثر ہے تو سمجھتے ہیں اللہ کا ولی، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جو بنیاد اسلام کی جن چیزوں پر بنیاد ہے ان کے قریب نہیں جانتا ہے، تو ایسے تو جوگی لوگ بھی بہت ساری چمتکار کی چیزیں دکھاتے ہیں، پنڈت بھی دکھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ دکھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی چیزیں پرچی ڈال کے سب کچھ بتا رہے ہیں، تو ان کو کیا ولی اللہ مان لیں گے آپ؟ تو ولی اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر، عبادات پر جمع ہوا ہے، اسے کہتے استقامت۔ تو کسی بزرگ نے کہا، کسی سلف نے، کہ الاستقامہ فوق الف کرامہ، اگر کوئی بندہ
ایمان پر، توحید پر، اللہ کی اطاعت و بندگی پر، عبادتوں پر جمع ہوا ہے نا، یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی آدمی کے ہاتھوں 1000 کرامتیں ظاہر ہو لیکن یہ چیزیں وہ نہیں کر رہا ہے تو ان سے بڑھ کر یہ بندہ ہے۔ تو اللہ سے استقامت بھی مانگنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم گئے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو۔ خوف اور غم، غم پیچھے کوئی چیز چھوٹ جائے اس کے بارے میں ہوتا ہے، خوف اندیشہ ڈر آئندہ چیزوں کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے یا جو چیز چھوٹ گئی ہے، جو نہیں ملی ہے، اس سلسلے میں غم مت کرو، آئندہ کا اندیشہ مت رکھو۔ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، نبیوں کی زبانی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ فرشتے یہ جو خوشخبری سنانے آتے ہیں، تسلی دینے آتے ہیں، اطمینان اور تسکین دلانے آتے ہیں، یہ 3 موقعوں پہ آئیں گے۔ ایک تو وہ موقع ہوتا ہے جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی انسان اس دنیا سے بالکل آخری موڑ پر ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، نزع جسے سکرات کا عالم کہتے ہیں نا، اس موقع پہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا چھوٹ رہی ہوتی ہے، اس سے فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں، دنیا عارضی دنیا، فانی دنیا کے چھوٹنے پر غم نہ کرو، حزن مت کرو، اور آئندہ جو دنیا آنے والی ہے قبر کی، حشر کی، اس کے سلسلے میں تسلی دیتے ہیں۔ تو ایک تو موت کے وقت یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تسلی دینے کے لیے، پھر قبر کی اندھیری میں، قبر کی تاریکی میں جہاں انسان تنہا رہتا ہے تو وہاں پر بھی یہ تسلی دیتے ہیں، تسکین دیتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں۔ اور تیسرا وہ موقع جب کل قیامت برپا ہوگی اور قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو وہ بھی بڑا خطرناک ماحول ہوگا، خوف کا، دہشت کا عالم ہوگا۔ اس موقع پر بھی ایمان والے اور ایمان پر جم جانے والے لوگوں کو فرشتے تسلی دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست، اللہ کی طرف سے تمہارے کام بنانے والے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت تمہیں ملے گی، جنت ملے گی، اس میں جو تمہارا نفس چاہے گا، تمہارا جی چاہے گا، تمہیں وہ ملے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر انسان ایمان والا جو زندگی بسر کر رہا ہے نا، وہ رب کا پابند ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی رب چاہی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ یہ دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں من چاہی زندگی ہوگی، اور جو یا من چاہی زندگی بسر کرے گا تو وہاں پھر وہ من چاہی زندگی نہیں ملے گی۔ رب چاہی زندگی گزاریں تو جنت کی من چاہی زندگی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے، جس چیز کی ڈیمانڈ کرو گے، جس چیز کی طلب کرو گے، تمہارے لیے جنت میں وہ حاضر ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، جنت اور جنت کی یہ نعمتیں کہ جو کچھ مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک تو یہ ہے دیا جانا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی گداگر آ گیا سائل مانگنے والا، ضرورت تو اس کی بھی پوری کر دی جاتی ہے لیکن بعض مرتبہ حقارت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جنت اور جنت کی یہ نعمتیں ملے گی، یہ فرمایا نزولا من غفور الرحیم، یہ بھیک کا لقمہ نہیں ہوگی بلکہ عزت کی چیز ہوگی۔ تم مہمان ہوگے، رب میزبان ہوگا، اور مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، مہمان کی عزت کی جاتی ہے، مہمان کو بہت اچھے مقام پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ملے گا یہ تمہارا رب جو بڑا معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے، اس کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمانی ہوگی، تو بڑی عزت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور جو نیک عمل کرے، اور تیسری بات وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے جو داعی ہو، اللہ کی طرف دعوت دے،
اللہ کی توحید، اطاعت اور بندگی کی طرف بلائے اور دعوت دے، سب سے بہترین بات یہ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اس آیت کی تفسیر میں قول منقول ہے کہ بہترین بات سے مراد مؤذن کی یہ بات حی علی الصلاح ہے، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ بہترین بات ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ اذان میں اس نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے اور محمد کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور پھر اب نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ سب سے بہترین بات مؤذن کی بات ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا الدعوت التامہ۔ دعا پڑھتے جو اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ مکمل دعوت ہے جو اذان کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ اس مکمل دعوت کو کہ رب اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے، کامل دعوت کے رب۔ تو یہ کامل دعوت ہے جس میں توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ایسے کسی بھی طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دی جائے، داعی بنا جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے، ایمان کی طرف بلایا جائے، توحید کا پیغام پہنچایا جائے، یہ اس میں آ جائے گا کہ سب سے بہترین بات وہ ہے اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اور دوسرا نیک عمل کرے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ دعوت تو دے رہا ہے، واعظ بنا ہوا ہے، مبلغ بنا ہوا ہے، خطیب و مقرر بنا ہوا ہے، لیکن خود کا عمل نہیں ہے تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی، تاثیر والی نہیں ہوگی، لوگوں کے دلوں میں نہیں اترے گی، اس لیے کہ گفتار اور کردار میں فرق ہے، کرنے کچھ ہے، کتھنے کچھ ہے، تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ اس لیے بہترین تو بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ اس پر وہ عمل بھی کرے، خود بھی اس نیک عمل کا پابند ہو، اور تیسری بات یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیک عمل یہ ہے کہ انسان داعی بنا ہوا ہے، مبلغ بنا ہوا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کا پابند ہونا کافی نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہر حکم میں اللہ کا فرما بردار ہو جانا، سر افگندگی کر دینا، سر ڈال دینا، جھکا دینا ہر معاملے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے اور حج زکوٰۃ جن کو ہم عبادتیں سمجھتے صرف اس کا پابند نہیں ہونا چاہیے داعی کو، بلکہ اخلاق ہے، معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے، معاملات ہیں، اس میں بھی داعی کو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، مکمل اسلام کا فرما بردار ہونا چاہیے، ورنہ اس کی دعوت اتنی مؤثر نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کی طرف بلائیں گے، جو بھی داعی بن جائے لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا، ایمان کی طرف، توحید کی طرف، نماز کی طرف، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں، معاملات میں گڑبڑی ہے، معاشرت اس کی صحیح نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی اچھی گزارتا نہیں ہے، بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، ماں باپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، تو پھر لوگ تو انگلی اٹھائیں گے اور اس کی دعوت اس کے بعد مؤثر نہیں ہوگی۔ اس لیے ساتھ ساتھ یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی مکمل اسلام کا میں تابع دار ہوں، مکمل اسلام کو ماننے والا ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ایک بندہ جب دعوت دے گا نا کسی کو، تو دعوت دینے کے بعد جن کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ برائی پر اتر آتے ہیں، برا سلوک کر دیتے ہیں، طنز کر دیتے ہیں، کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، جاؤ اپنے گھر والوں کو سناؤ، ہمارے پاس مت آؤ، ہم ہی رہ گئے ہیں تمہارے پاس، خود اپنے آپ کی اصلاح کرو، خود کو ٹھیک کرو، اس کے بعد ہمیں پیغام پہنچانے آنا، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنی برادری کی اصلاح کرو۔ طرح طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں ایک داعی کو، اور برے سلوک سے لوگ پیش آتے ہیں، تو اس موقع پر کہا گیا، آگے کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو برائی کا سلوک کرے، تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، تو اس کے ساتھ تم بدسلوکی سے مت پیش آؤ۔ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو، اس کی بدسلوکی کا جواب دو ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اگر وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو تم اخلاق سے پیش آؤ، اگر وہ
غصے سے پیش آ رہا ہے تو تم برداشت کے ساتھ اس کا معاملہ کرو، اگر وہ گالی سے پیش آ رہا ہے تم سلیقہ مندی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اس کا معاملہ کرو، اگر وہ گالیاں دے رہا ہے تو تم اس کا جواب گالی سے مت دو، اس پر دعاؤں کے پھول برساؤ، یہ کرو، ادفع باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے اس کا جواب دو جو بہتر ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر اس طرح معاملہ کرو گے تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، مخالفت ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ جگری دوست ہو، آپ کے پیغام کو قبول بھی نہ کرے نا، تب بھی آپ کے اس اچھے معاملے کی وجہ سے کہ وہ تو آپ کو ستا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ دعا کے پھول برسا رہے ہیں، وہ تو بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، آپ اخلاق اور حسن اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اس کے دل پر یہ اثر ہوگا آپ کے اس بہترین معاملے کا کہ وہ اگر دل سے آپ کو دوست نہیں مانے گا اور آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا نا، لیکن ظاہر میں ایسا آپ کے ساتھ ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو، آپ کے ساتھ پھر غلط سے پیش نہیں آئے گا، کیوں کہ آپ نے اس کے دل کو جیت لیا ہے، اور داعی کا کام یہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی اسی کا نمونہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے گالیاں دینے والوں پر پھول برسائے ہیں اور ستانے والوں کو دعائیں دی ہے اور محروم کرنے والوں کو نوازا ہے، بندہ نوازی کے وہ میں اشعار سناتا ہوں، بہت بہترین اشعار ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، یہ وہ طریقہ ہے جو بہتر ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اور غالباً اکبر الہ آبادی کا ہے یا جگر مراد آبادی کا ہے، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو جیت لیتا ہے نا، زمانے کا فاتح وہی ہوتا ہے اصل، اور دلوں کو جیتنے کا طریقہ اللہ نے یہاں بتایا، ادفع باللتی ہی احسن۔ لیکن یہ معاملہ خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، دشمن کو معاف کر دینا، اور معاف ہی نہیں کرنا بلکہ اس کی بدتمیزی کے مقابلے میں اچھے سے پیش آنا، اس کو نوازنا، یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ نہیں ملتی ہے مگر صبر، حوصلے اور برداشت والے کو، جس کا جگر ہوتا ہے وہی معاف کر سکتا ہے، ورنہ عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے اس نے گالی دی تو ہم 2 گالیاں دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ ہمارا نعرہ ہوتا ہے، ہمارا شعار ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو برداشت کر لے، جو معاف کر دے، یہ خوبی بہت اہم ہے اور بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نہیں دی جاتی ہے یہ خوبی مگر اس کو جو بڑی قسمت والا ہے، ذو حظ عظیم، بڑی قسمت والا، خوش قسمت انسان ہی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا وہ برداشت کر لے، وہ اگنور کر دے، وہ نظر انداز کر دے، وہ اس کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہ آئے، اپنی دھن میں مست رہے، ایک چیز کو قرآن و حدیث کے اوپر پرکھ لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد کوئی کیا کر رہا ہے مجھے پلٹ کر ترکی بترکی جواب نہیں دینا ہے، یہ خوش قسمت والوں کو یہ خوبی ملتی ہے، اور جس کو مل گئی وہ فاتح زمانہ ہوتا ہے، وہ دلوں کو فتح کرتا ہے۔ وہ دلوں کو فتح کر لینے کی بات آئی تو یہاں شہاب الدین جب غوری آیا تھا، شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو پہلی مرتبہ جب آیا تو حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ ایسے ہی واپس چلا گیا، تو جا رہے تھے ادھر سے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، ان کو اشارہ ملا تھا کہ تم وہاں جاؤ، ہندوستان اسلام کی دعوت دو، تو بیچ راستے میں ملاقات ہو گئی، تو اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جا رہا ہوں ہندوستان، تو کہا کہ مت جاؤ، زمین بہت بنجر ہے، سخت ہے، محنت کا کوئی نتیجہ، کوئی اثر نہیں نکلے گا، ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری نے بڑا عجیب اس کو جواب دیا کہ سلطان تم زمین کو فتح کرنے گئے تھے اور ہم تو دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ آئے تو دلوں کو فتح کیا، دیکھیے آپ آج پورا علاقہ جو ہے اسلامی علاقہ کہلاتا ہے، یوں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ کام معاف کر دینا اور اچھا سلوک مخالف کے ساتھ
یہ خوش قسمتوں کو ملتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، میں جواب نہیں دوں گا، لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا، ناک نیچی ہو جائے گی، لوگ کمزور سمجھیں گے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ترکی بترکی جواب دیا جائے، جیسے کو تیسا نہلے پہ دیلا یا سیر پہ سوا سیر ہم ثابت ہوں گے، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کراتا ہے کہ تمہاری تو رسوائی ہو گئی، تم تو جواب بھی نہیں دے رہے ہو۔ تو کہا کہ اگر شیطان کچوکا لگائے وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا، اور آپ جو یہ شیطان وسوسہ ڈالا اس میں نہیں آئیں گے، اور آپ اس خوبی میں سے نوازے جائیں گے جو اللہ کی طرف سے خوش قسمتوں کو ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بہترین خوبیوں سے نوازے، اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔